بہت ہی آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ زمین جو ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے. زمین کیا ہے؟ ٹھہری ساکت ہے. لیکن بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ چل رہی ہے. اب آپ بتائیے بس پہ آپ بیٹھ جائیں, بس پہ آپ بیٹھ جائیں, زمین وہ چلے بس, آپ کو کہاں سے کہاں پہنچائے گی؟ اگر زمین چلے, دنیا کی کوئی چیز آپ کو جگہ پر ملے گی نہیں یار. یہ تو تیسری بات ہے, سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی چیز جگہ ملے گی آپ کو؟ یہ رکھ کے جائیں گے چھوڑ جائیں گے تو کہیں کہیں ہوگی. انسانوں کی عمارتیں غائب ہو جائیں گی, دنیا ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین. لیکن چونکہ اصل تو آسان ہے, دین آسان ہے, دین سے سمجھا جا سکتا ہے. وہ دین کی طرف آتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں, سمجھ لگتی ہے, ان کی اڑی ہے, فطرت سے جنگ گیا ان کی. اس طرح جو ہے وہ دنیا جو ہے بالکل جس طرح گیند ہوتا ہے نا, گیند اس طرح بالکل اس طرح گول, اتنی پھیلی ہوئی ہے, اتنی پھیلی ہوئی دنیا کہ کوئی چیز بول کی طرح نہیں گرتی ہے اس طرح. مطلب بہت ہی, اگر گول نہ ہو نا تو کوئی چیز بھی, ہر چیز نظر آئے, پوری دنیا ایک تختے کی طرح نظر آئے. لیکن سامنے آپ کو دیکھتے ہیں چیز غائب ہو جاتی ہے, سفر کرتے ہیں آپ چیزیں غائب ہو جاتی ہے, بلڈنگ غائب ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس سے آئے تھے کہ وہ نیچے رہ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور نظر آتی ہے بازو کا تو اوپر ہوتی ہے تو دور سے نظر آتی ہے. اس طرح جو ہے دنیا پوری گول ہے. پوری دنیا میں مطلب ہے کہ جہاں سے بھی جائیں گے آپ گھوم کے ادھر ہی آ جائے, ادھر. یہ تو سمجھ میں آ گیا. اب دنیا گول ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ تصور کریں کہ یہ جو ہے نا یہ دنیا کا حصہ ہے. یہاں تصور کرنے میرے پاس اتنے حالات یہ سمجھ لگی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دنیا ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایزی سمجھ آئے گا آپ کو. دیکھیں یہ دنیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دنیا کا کونا ہے, جاپان ہے, سمجھ لو یہاں, ٹھیک ہے. یہ سورج ہے, یہ کیا ہے؟ سورج. اب یہ سورج نکل رہا ہے تو جہاں یہ نکلا ہے تھوڑا سا معمولی سا, تو کیا ہوگی؟ صبح ہو گئی. یہاں پر یہاں کیا ہو گئی؟ ادھر کیا ہو گئی؟ گہری رات ہو گئی. ادھر کیا ہے؟ یہ امریکہ ہے, جیسے گہری رات ہے. یہ کیا ہے؟ صبح ہو گئی, ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا ادھر آیا تو 10 بج گئے ادھر کے. کتنے بج گئے؟ 10 بج گئے ادھر کے. اور یہاں کیا ہوئی؟ صبح. ادھر صبح طلوع ہو گئی, ادھر صبح طلوع ہو گئی, ادھر رات ہے. یہ آ گیا, ادھر 12 بج گئے, جائے روشنی. ادھر کیا ہو گئے؟ 12 بج گئے, ہے نا. اور پیچھے جو جہاں سے چھوڑ گیا تھا, نکلا تھا, وہاں شام ہو گئی, یہاں طلوع ہو گئی. یہ چلنا شروع کی چال, یہ چلتا گیا, ٹھیک ہے. جیسے ادھر چلتا جائے گا وہاں سورج طلوع ہوگا, کہیں 10 بجیں گے, جہاں حصہ ہوگا ادھر 12 بجیں گے. اس کے پیچھے کے حصے میں کتنے بجیں گے؟ 5 بجیں گے. اس سے پیچھے کے حصے میں اندھیرا ہو جائے گا. یہ چلا, یہ چلا, یہ چلا, یہ آیا ادھر, ٹھیک ہے. اب ادھر گھپ اندھیرا ہو گیا, ادھر دوپہر کے 12 بجے, ادھر صبح ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ادھر صبح ہو رہی ہے, ادھر شام ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہے سب کی؟ یہ گھوم کے آ گیا, یہ دنیا گول ہے. یہ نیچے سے نکلا دنیا گھوم کے ادھر ادھر ہوا, فوراً ادھر سے نکل آیا. یہ پھر صبح ہو گئی, یہ گھوم رہا ہے. ابھی بات آپ کی گھومنا سمجھ گئے؟ اب گھومنے میں یہ ہوگا کہ جب یہ گھومے گا, ٹھیک ہے, جدھر جدھر جائے گا نا یہ وہاں سخت گرمی ہوگی. اب اس خط پہ چل رہا ہے, دنیا گول رہی ہے نا, یہ دنیا گول ہے. ادھر چل رہا ہے تو اس رخ پہ چل رہا ہے, یوں آ رہا ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پورے خطے میں سخت گرمی ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ادھر حصے میں کم گرمی, ادھر وہ کونے پہ ایک دم سخت سردی. اس کے ساتھ حصے میں جو ہے اس سے کم گرمی, ادھر بالکل ٹھنڈی. اور ادھر کے جو علاقے ہیں ادھر کیا, ادھر تو بالکل ہی روشنی کا تھوڑی سی پہنچے گی خالی. سمجھ میں آ گئی؟ یہ چل رہا ہے. اس کو مشرق سے مغرب کا سفر کہتے ہیں. لیکن یہ بھی بات نامکمل ہے, بات نامکمل ہے. اس کے 3 خط ہیں دنیا میں گول ہے. اس کو کہتے ہیں خط استوا. کیا کہتے ہیں؟ بیچ کا. اس کو کہتے ہیں خط جدی. خط یہ ہے, دیکھیں, خط جدی, خط استوا, خط سرطان, ٹھیک ہے. یہ کیا خط سرطان, یہ چل رہا ہے. خط جو ہے استوا یہ چل رہا ہے. بیچ والا کون سا خط استوا ہے؟ ایک طرف خط سرطان ہے, ایک طرف خط جدی ہے. آگے سمجھ میں آ گیا؟ اب کیا ہوتا ہے کہ خط جدی اور خط سرطان اس طرف وہ موو کرتا ہے, جھکتا ہے, اور دنیا کے آخری چھیڑے سے ہی جاتا,
جیسے یوں کرتا ہے یہ ہے نا. پھر یہ کیا ہوا کہ اس نے مطلب سفر شروع کیا مئی کے بعد جو ہے نا سفر شروع کیا, ستمبر تک سفر کرتا ہے, یوں کرتا ہے, تھوڑا پھر یوں ہوگا, پھر یوں ہوگا, پھر یوں ہوگا, خط جدید بھی آگے سے, پھر خط جدید سے پھر آئے گا, پھر موو کرے گا, پھر موو کرے گا, پھر موو کرے گا, پھر جو ہے کیا ہوگا خط استوا پر آئے گا, پھر یہاں سے موو کرے گا, موو کرے گا, خود کرے گا, خط سرطان پر آ جائے گا. یہ اس کے موومنٹ ہے, یوں بھی کر رہا ہے اور یوں بھی ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کی؟ کس کی سمجھ میں نہیں آئی؟ اب یہ ہوتا ہے کہ جب خط استوا پر ہے تو ادھر بھی مطلب ہے کہ جتنا دور دور ہوں گے اتنی سردی زیادہ ہوگی, جتنے قریب قریب ہوں گے اتنی گرمی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, ادھر جتنی جو ہے وہ قریب ہوگا گرمی ہوگی, دور ہوگا گرمی کم ہوتی ہے. لیکن جب یہ خط جو ہے جدی پر آئے گا, خط جدی پر آئے گا یہاں پر, تو یہاں کیا ہوگا, یہاں شدید گرمی ہو جائے گی, شدید گرمی ہو جائے گی, اور خط استوا پہ تھوڑی گرمی ہوگی. لیکن جو خط سرطان جو ہے نا, تو دوسرا خط جو ہے ادھر شدید ترین جو ہے نا وہ سردی ہوگی, کیونکہ یہ تو بہت دور ہو گیا نا وہ. اور کچھ کونے کے علاقے جو ہے پھر ان دنوں میں ادھر تو سورج جائے گا ہی نہیں, بالکل روشنی جائے گی, تھوڑی گھنٹے دیر کے لیے جائے گی روشنی. وہ کتنا ہوگا, وہ بہت دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جہاں چلے گا, اب یہاں ہم پاکستان میں جیسا, ٹھیک ہے نا, اور یہاں مطلب اچھا ہر ملک جو ہے وہ ایک خط پر نہیں ہوتا, کہ کوئی ملک یوں ہے, کوئی یوں ہے, کوئی کسی خط استوا پہ آ رہا ہے, کوئی خط جدی بناتا ہے, کوئی خط سرطان بناتا ہے. جیسے کوئی اگر ملک یوں ہے تو اس کا کچھ حصہ کتنے پر آئے گا, خط استوا پر بھی آئے گا, جدی پر بھی آئے گا, سرطان پر بھی آئے گا. اس لیے جو ہے پاکستان کے شمالی علاقے جو ٹھنڈے ہوتے ہیں. اب یہ خط استوا پر ہے کراچی, ممبئی خط استوا پر, یہاں جو ہے وہ گرمی زیادہ نہیں ہوتی, زیادہ سردی بھی نہیں ہوتی, زیادہ سخت سردی بھی نہیں ہوتی, ایک میڈل رہتا ہے یہاں پر. یوں مطلب چلے گا. اب ہوگا کیا کہ زمین پوری اندھیری ہے, سورج چلتا ہے, اور سارے سمندر جتنے بھی ہیں نا, سارے کے سارے سمندروں کا پانی جو ہے نا زیادہ وہ بھاپ سے ایک مقدار, بہت بڑی مقدار بھاپ اڑتی ہے. بھاپ اڑ کے بادل بنتے ہیں, اور بادل پہ جو ہے گلیشیر کی طرف جاتے ہیں, شمالی علاقوں کی طرف جاتے ہیں, اور وہاں سے بھی وہ ٹھنڈے ہو کے آتے ہیں, اور پھر وہ برستے ہیں, اور ساری زمین پہ برستے ہیں. اور زمین پہ جو پانی برستا ہے مٹی پر, وہ اس کو جذب کرتی ہے, اور جذب کرنے کے بعد زمین کے نچلے حصوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ بھی اس کی جو ہے نا دریا بن جاتے ہیں, زمین کے اندر نہریں, زمین کے اندر دریا بن جاتے ہیں. اب یہ سسٹم سمجھ میں آ گیا آپ کا؟ اب آپ بتائیے کہ یہ یہاں سے سورج نکلا ہے تو ٹائم کا اختلاف تو ہو گیا, یہاں 12 بجے, وہاں صبح ہے, وہاں رات ہے, تو اس کو اختلاف نہیں کہیں گے, یہ دنیا کا نظام ہے. سورج یہاں سے نکلے گا, چاند یہاں سے نکلے گا, تو یہاں کبھی کسی حصے میں کبھی نظر آئے گا, اس حصے میں کبھی نظر آئے گا, اس حصے میں ایک دن کے بعد نظر آئے گا, وہاں ایک دن پہلے نظر آئے گا, یہاں ایک دن بعد آئے گا. ایسے ایسے مختلف حصوں میں دنیا کے چاند وہاں سے نکلے گا, تو اس حساب سے مختلف حصوں میں دنیا کے نظر آئے گا. تو اس پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. جس حصے میں نظر آئے گا, جو دیکھے گا اس کو, اس پر اس کا اطلاق ہوگا چاند کے حساب سے. جو سورج کو دیکھے گا وہ سورج کے حساب سے اپنی ٹائمنگ کرے گا, جو چاند کو دیکھے گا وہ چاند کے حساب سے کرے گا. بہت سے لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, فکس کر لی ہے اپنی سورج کی ٹائمنگ اور چاند کی ٹائمنگ, کیا کر لی اپنے لیے فکس کر لی ساری. یہ جائز نہیں. اس طرح جو حالات ہوں گے, جس طرح سورج گھومے گا, جو اس وقت کی ٹائمنگ ہوگی اس وقت فالو کریں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے انہوں نے کیا کر لیا ہے, جیسے بعض لوگوں نے جو ہے وہ اندازے سے کر لیا ہے, اس پہ چل رہے ہیں. اب کس کی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اب یہ نظام کیا ہے, دنیا کی جتنی بھی گرمی ہے, دنیا کی جتنی بھی گرمی ہے, وہ ساری کی ساری گرمی جو ہے سورج کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی سے پانی بنتا ہے, یہ جاتا ہے, پھر وہی پانی جو ہے میٹھا ہو کر برستا ہے, میٹھا ہو کر برستا ہے زمین پر. اسی سے اللہ تعالیٰ سبزہ اگاتا ہے.